تکبر اور غرور، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح روئی کے انبار میں آگ کا چنگاری رکھ دی جائے، روئی راکھ ہو جائے گی تو ریاکاری سارے اعمال کو کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر۔ اللہ محفوظ فرمایا۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں، میں آپ کا اندر تو نہیں بدل سکتا، میں تو تلقین ہی کر سکتا ہوں آپ کہ بدلیے اپنے آپ کو۔ یہ ریاکاری، یہ غرور، یہ فخر، یہ چھوڑیے، عاجزی پیدا کیجیے۔ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ عاجزی پیدا کریں، اپنے بچوں کو بھی جا کے تلقین کیجیے کہ مت کہیں محلے میں کہ ہم نے اتنے کا بکرا لیا ہے، اتنے کا بیل لیا ہے، بلکہ کہیں یار دعا کرو اللہ ہمارے اس عمل کو کیا کر لے۔ پڑوسیوں کو ملیں، اپنے دوستوں کو ملیں تو درخواست یہ کریں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ جیسا عمل کر کے کہا تھا، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہم سے اس عمل کو کیا کر لے۔ یہ تو قربانی ہے بھائی۔ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء وراثت میں مال دولت نہیں چھوڑا کرتے، انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ جس نے جتنا لے لیا وہ انبیاء کا صحیح وارث بن گئے۔ علماء کا مقام بہت بلند۔ ایک اللہ اکبر، اللہ اکبر، فضل العالم علی العابد۔ ایسے بچے نے ذرا اٹھاؤ، ہے تو چھوٹا جی ہے لیکن چلو جاگ کے باوے تو چنگی گل۔ فضل العالم علی العابد۔ آپ میں سے کتنے عابد ہیں؟ عابد کا معنی ہے نماز نہ چھوڑے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے۔ کتنے عام میں؟ عام امتی نہیں، ارشاد بھی اس ہستی کا ہے جس کی کوئی بات مبالغے پہ مبنی نہیں، سولان ناو ناپ تول کے بولتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں ہم اس عالم کی زمرے میں ہیں یا نہیں کہ آپ کہیں کہ میں اپنی تعریف کروں گا۔ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم او کما قال النبی۔ تو ان عربی ککھ بھی نہیں آندی، ادنا نہیں سمجھتے ہو؟ کم سے کم فضلی، میری فضیلت، یہ آخر میں لگے تو نسبت بن جاتی ہے۔ فضل العالم، مجھے اس کی وضاحت نہ کرنی پڑے، خدا کے لیے خود تصور کرو بھائی کتنی فضیلت ہے۔ فضل العالم علی العابد، عالم کی عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی مجھ محمد کی ادنا امتی پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے نسبت ادنا امتی کی اور نبی پاک کی؟ ہے کوئی نسبت؟ جوڑو، کوئی نسبت جوڑ سکتے ہو تو ایک اور کھرب جوڑو، صحرا اور ریت کا ایک ذرہ جوڑو، ساری کائنات کا پانی اور مقابلے میں ایک قطرہ جوڑو، عرش اور فرش نسبت جوڑو، کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں۔ عام مومن ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے ولی مل کر
ایک تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور سارے تابعی مل کر ایک صحابی کے ہم سر نہیں ہو سکتے اور سارے صحابہ مل کر ایک پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتے اور سارے نبی امتوں سمیت فرشتے اور جنات ساری کائنات 14 طبق مل کر آمنہ کے لال کے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ صلی اللہ فرمایا جتنی میری فضیلت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جتنی میری فضیلت ہے ادنا امتی پر، اتنی فضیلت اللہ نے دی ہے ایک عالم کو عابد پر۔ جن عابداں دے پیچھے بھجدے رہندے ہو، پتہ نہیں آپ نے کن کو عابد سمجھا ہوئے، گڑے مڑکے پاؤ تے اتے کوئی پگڑی بننے تھے، ہاتھ چھوٹا ہوئے تھے، وہ عابد ہے۔ تم بھی انہی کے پیچھے بھاگتے ہو نا، خانقاہی نظام کے پیچھے بھاگتے ہو نا، جو بیعت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی کیا وقت ہے علماء کے مقابلے میں؟ ان کا کیا مقام ہے علماء کے مقابلے میں؟ عالم کی شان آپ نے دیکھی؟ قیامت کے دن رب کے دروازے پہ دربار میں پیش ہو رہا ہے، میں نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا لوگوں کو پڑھایا، سنایا، بتایا، لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ فرمائے کہ جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا علامہ کہیں، بڑا قاری کہیں۔ چنانچہ دنیا میں تجھے کہا گیا، جو تو چاہتا تھا وہ دنیا والوں نے کہا، انہوں نے نعرے لگائے زندہ باد، جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے 70 گز کے زنجیر لاؤ اور اسے پہناؤ اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ کس لیے؟ ریاکار۔ علم کو استعمال کیا ریاکاری کے، اعمال کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے۔ اتنے بڑا عمل علم والا برباد ہو۔ سخی کو لائے تجھے میں نے مال دیا، دولت دی، پیسے دیے، زمینیں دی، فیکٹریاں دی، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا سرائیں بنائیں، یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں، کنویں کھدوائے، ہسپتال بنائے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، بڑا سخی۔ میں ہر ایک پہ تو گمان نہیں کر سکتا، اچھے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کیمروں کی آنکھ کے سامنے خرچ کرتے ہیں، فوٹوگرافر کو بلایا، پھر ایک مائی کو بلایا، آٹا دینا ہے 5 کلو، اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ بیچاری آگے کھڑی ہے، تو آڈا میچا اللہ قیامت دڑ لے گا، تمہارا لے گا میچا اللہ قیامت کے دن۔ تم لوگوں کی عزت نفس سے کھیلتے ہو، کسی غریب کی عزت نفس سے کھیلتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ 5 کلو کا تم نے ایک تھیلا دینا ہے اس عورت کو، اس غریب کو، اسے فیس بک پہ چڑھا دیتے ہو، اسے اخباروں میں چڑھا دیتے ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں دیکھتی ہوں گی، ان کے منہ میں لقمہ اندر جاتا ہوگا کہ یہ ہماری ماں بھیک مانگ کے لائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، چنانچہ دنیا میں کہا گیا ہے بڑا سخی ہے،
ہسپتال بناتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اسے زنجیر پہناؤ اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کہاں ڈالو؟ کس چیز نے سخاوت والے عمل کو برباد کیا؟ بولو تو ریا کر، خدا کے لیے اس سے بچی ہے۔ میں تو بار بار دعا مانگ رہا ہوں، اللہ آپ کی قربانیوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، لیکن اپنے آپ کو بدلیے، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیے، فخر نہیں، غرور نہیں، عاجزی۔ تیسرا بندہ جو رب کے دربار میں پیش ہو رہا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ۔ جانتے ہو اس کا مقام؟ جانتے ہو اس کا مقام؟ ایک قدم صبح کے وقت اور ایک قدم شام کے وقت جو مجاہد جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں اٹھاتا ہے، خیر من الدنیا۔ ان کچھ عربی تو سمجھ جاؤ یار، سمجھ گئے ہو؟ خیر دنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ مجاہد فی سبیل اللہ کا ایک قدم خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ ایک قدم، ایک قدم۔ وہ آیا ہے، تمہیں جوانی بخشی، تم نے کیا کیا؟ تیرے رستے میں لڑتا رہا، زخم کھاتا رہا، پھر گردن کٹوا دی۔ اللہ نے فرمایا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شجاع کہیں، دلیر کہیں، چنانچہ دنیا میں تیری تعریف کی گئی۔ فرشتوں کو اللہ کہیں گے زنجیر پہناؤ اور اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ یہ جو 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ اور 12-12 لاکھ اور متوسط طبقے کے بھی لوگ بھی 40,000 50,000 60,000 خرچ کرتے ہو، تمہیں کون عقل مند کہے گا کہ ریاکاری کر کے اپنے اس عمل کو اور پیسے کو برباد کرتے پھرو؟ اتنا مال خرچ کیا ہے تو فخر، غرور، ریاکاری، نمائش، اس سے بچیے اور اپنے دلوں میں عاجزی پیدا کیجئے۔ بچوں کو بھی سمجھائیے، اپنے اندر عاجزی لائیں۔ کتنے کا لیا ہے یہ ہمارے ابو کو پتہ ہے۔ مت بتائیں لوگوں کو، یہ ہمارے بابا کو پتہ ہے۔ بہت خوبصورت ہے، بچوں کو پڑھاؤ نا، لوگ کہیں بہت خوبصورت ہے تو بچے کہیں یار خوبصورت تو واقعی ہے، لیکن اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ اللہ اسے قبول کر۔ یہ بچوں کو پڑھائیے نا، وہ گلی میں یہ باتیں کہتے پھریں۔ اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ ہم تو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں بھائی،